حافظون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات علماء کرام، معزز سامعین، حضرت مفتی ذاکر صاحب دامت برکاتہم کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ بہت دیر سے آپ حضرت کی ناصحانہ باتیں کلمات سن رہے تھے۔ تعمیل حکم میں حاضر ہو گیا، اور یہ جو مجلس ہے قرآن پاک کی نسبت سے یقیناً نہایت بابرکت مجلس ہے، اور قرآن کریم سنانے والے سننے والے سب قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا نہیں کیا تھا، اس سے ہزاروں سال پہلے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بذات خود سورہ طٰہٰ اور یاسین کو پڑھا، فرشتوں نے مبارکباد دی کہ مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ سینے جن میں قرآن محفوظ ہوگا، وہ زبانیں جن سے پڑھا جائے گا، وہ امت جس پر یہ قرآن نازل کیا جائے گا۔ تو یقیناً قرآن کریم کا پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کا چھونا بھی عبادت۔ تو سنانے والے بھی قابل مبارکباد ہیں، سننے والے بھی قابل مبارکباد ہیں، اور قرآن پاک کی تکمیل کے بعد چونکہ دعا قبول ہوتی ہے، خادم رسول سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ کا معمول تھا، قرآن پاک پورا ہوتا تو گھر کے سب لوگوں کو جمع کر لیتے اور دعاؤں کا اہتمام فرماتے کہ قرآن پورا ہوا، اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اسی نسبت سے ہم لوگ یہاں جمع ہیں۔ الحمدللہ ایک سنت پوری ہو گئی کہ قرآن کریم پورا ہم نے سن لیا، اور دوسری سنت باقی ہے، وہ ہے تراویح کی۔ بس یہ سہولت ہو گئی کہ اس میں آزادی ہوگی، ہم کہیں بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال جب تک عید کا چاند نظر نہیں آئے گا تب تک ہمیں انشاءاللہ تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمارے حضرات اکابر علماء کرام کو، ہمارے مشائخ جو گزر چکے اور جو موجود ہیں، قرآن پاک کے ساتھ اس کی تلاوت کا بڑا خاص شغف رہا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 42 سال حضرت کا یہ معمول رہا کہ رمضان میں روزانہ ایک قرآن پورا کر لیا کرتے تھے، صبح شروع کیا اور شام تک پورا ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس سے اوپر جائیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ دن اور رات میں یعنی 2 قرآن پاک پورے کر لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے اکابر میں حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے یہاں بھی بہت کثرت کے ساتھ تلاوت کا سلسلہ رہتا تھا۔ حضرت باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا کہ کسی جگہ حضرت تشریف لے گئے رمضان میں، تو وہاں پر آپ نے 21 پارے تراویح کی نماز میں سنائے، ایک ہی دن میں 21 پارے پڑھ دیے ماشاءاللہ۔ ہمارے مرشد ثانی فقیہ الاسلام حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق ناظم مظاہر علوم سہارنپور، ان کو تو ہم نے خود دیکھا رمضان میں جب حاضری ہوئی تو اکثر حضرت قرآن پاک کی تلاوت میں بس قرآن کھلا ہوا ہے اور تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ اور بعض ایسے اللہ کے بندے کے جو حافظ قرآن بھی نہیں، ناظرہ خواہ ہیں، لیکن ایسا تعلق قرآن سے، ایسی محبت۔ ہمارے محترم مولانا محمد اسماعیل صادق صاحب جو ہمارے جامعہ کے محتم ہیں، ان کے والد محترم کا بھی 1.5 سال پہلے انتقال ہوا، حاجی علی محمد صاحب، تو ان کا بھی بڑا ایک خاص انداز تھا تلاوت کا۔ وہ رات کو تقریباً 1:30 پونے 2 بجے اٹھ جاتے تھے اور نماز پڑھ کے قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے۔ ان کو زبردستی سحری کے لیے لایا جاتا، سحری کھا کے نماز کا وقت ہو گیا، مسجد چلے گئے اور پھر 1-2 گھنٹہ آرام کیا فجر کے بعد، اور پھر تلاوت میں لگ گئے۔ اور ایسا ان کو تسلسل رہتا تھا ماشاءاللہ کہ وہ زور تک تلاوت کیا، پھر زور سے اثر تک کیا۔ ہم لوگ کئی بار ایسا ہوا کہ یہاں جے پور سے واپسی ملاقات کے لیے مغرب میں، تو چند منٹ باقی ہیں اور ان کی ہم کے پارے کی آخری صورتیں چل رہی ہیں، من الجنت والناس، یعنی صبح شروع کیا 1:30-2 بجے اور شام کو پورا کر لیا۔ تو وہ حالانکہ ناظر خواہ تھے لیکن قرآن پاک سے بڑا ان کو تعلق۔ ہم لوگ حافظ قرآن ہونے کے باوجود ہم سے نہیں ہوتا، کوتاہیاں رہتی ہیں۔ بہرحال یہ میں نے اس لیے ذکر کیا تاکہ
اپنے اکابر کی باتیں سن کر کے تشویق ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم جو ہے پورا ہوا ہے ماشاءاللہ، بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ حضرات جنہوں نے قرآن سنا اور یہاں پڑھا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے اس مکان کے مکینوں کو مالا مال فرمائے، آمین۔ اور قرآن پاک پڑھنے اور سننے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت کی ایک شکل یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم سے اور قرآن پاک ماشاءاللہ حفظ کر لیتے ہیں۔ یہی جوٹواڑہ میں ایک سید مکرم شاہ ہیں، آن ڈیوٹی رہتے، وہ ایس ڈی ایم ہیں، وہ کل ہی میری ان سے بات ہو رہی تھی، وہاں مقتدی رہے وہ نورانی مسجد میں میرے، تو انہوں نے 8 سال پہلے قرآن پاک ماشاءاللہ حفظ کیا، 3.5 سال لگے ان کو، 3.5 سال میں قرآن پاک حفظ کر لیا، اور نہ حفظ کیا بلکہ ایسا حفظ کیا کہ ماشاءاللہ ہر سال وہ سنائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ابھی کل بات ہوئی تو بتایا کہ میرے 16 پارے ہو گئے، اب تو ماشاءاللہ کافی روانی آ گئی۔ تو ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں تو ہم سب کے لیے یقیناً نمونہ ہیں۔ تو اس لیے جو حضرات قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو ایسے لوگوں سے ان کو سبق میں لینا چاہیے کہ اگر ذرا بھی آدمی کے اندر ایک لگن ہو، جذبہ ہو، شوق ہو تو سیکھنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہوتا۔ میں اپنے اکابر علماء کی موجودگی میں بس انہی باتوں پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔